دوستوں، آپس کی دشمنی اور گناہوں سے برباد ہو چکے یثرب کے 6 نئے اسلام قبول کرنے والوں نے ان الفاظ کے ذریعے اپنی قوم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کسی مبالغہ سے کام نہیں لیا تھا۔ ان کی آپس کی لڑائی، جس کا چوتھا اور انتہائی خون ریزہ معرکہ ابھی ہوا تھا، اس کے باوجود کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہ ہو سکا اور نہ ہی کسی قسم کی صلح یا امن کا قابل ذکر معاہدہ ہوا تھا۔ صرف وقتی طور پر لڑائی روکنے پر ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ ایک طویل مدت سے آپسی تلخیاں اور رنجشیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ مکمل تباہی اور بربادی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس یقینی بربادی کے خدشے نے دونوں فریقوں کی صلح پسند افراد کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اب انہیں لازمی طور پر ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اوس اور خزرج قبیلوں کو ایسے متحد کر دے جیسے کساں نے قریش کو متحد کر دیا تھا۔ ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ دوستو، اس نخلستان کے بہت سے لوگ عبداللہ بن ابی میں قیادت دیکھتے تھے۔ وہ وہاں کے اشرفیہ میں سے ایک شخص تھا، یعنی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور لوگ اسے بادشاہ بنانے پر غور کر رہے تھے۔ حالیہ جھڑپ میں اس نے قبیلہ اوس کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ لڑائی کی شام اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ تاہم وہ خزرج قبیلے کا ہی فرد تھا، اور یہ اندیشہ موجود تھا کہ آیا اوس قبیلہ اپنے آپ کو ایسے بادشاہ کے سپرد کر سکتا ہے جس کا تعلق دشمن قبیلے سے ہو۔ دوستو، خزرج کے ان 6 نو مسلموں نے اپنا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیا جو اسے سننے کے لیے تیار تھا۔ پھر اگلا موسم گرما آیا، یعنی عیسوی سن 621۔ ان میں سے 5 نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا، یعنی مکہ مکرمہ۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور بھی آئے، جن میں سے 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ عقبہ کے مقام پر ان 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت العقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا: ہم لوگوں نے عقبہ اولیٰ کی رات اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو قتل کریں گے، نہ ایک دوسرے پر بہتان تراشی کریں گے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ اگر تم اس بیعت پر قائم رہو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ تم سے سرزد ہو گیا اور اس جرم کی وجہ سے دنیا میں ہی تمہیں سزا مل گئی تو وہ سزا تمہارے لیے توبہ کے درجے میں شمار ہوگی، اور اگر تم نے اس جرم کو چھپا کر رکھا تو پھر یہ اللہ کی رضا پر موقف ہے کہ وہ تمہیں سزا دے یا معاف کر دے۔ دوستو، جب یہ لوگ یثرب واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ عبد الدار سے تھا، اور وہ اس وقت ملک حبشہ سے مکہ واپس آ چکے تھے۔ آپ کو یثرب جا کر ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی تھی اور دین سے متعلق رہنمائی فراہم کرنی تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش کا بندوبست حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کیا۔ یہ ان 6 افراد میں سے تھے جو پچھلے سال اسلام قبول کر چکے تھے۔ دوستو، حضرت مصعب نماز کی امامت بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اوس اور خزرج میں سے کسی دوسرے کو قیادت یا فضیلت دینا آسان نہ تھا۔ دوستو، قبیلہ کیلہ کے بیٹوں کی اولاد میں آپس میں رشتہ داری بہت پرانی تھی، اور ان دونوں قبائل کے افراد کے مابین شادیاں بھی عام تھیں۔ ایسے ہی ایک رشتے کے نتیجے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر میزبان حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اوس قبیلے کے ایک فرد سعد بن معاذ کے درمیان خالہ زاد بھائی کا رشتہ قائم تھا۔ سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور انہیں یہ نیا مذہب سخت ناپسند تھا۔ انہیں اس بارے میں نہ صرف غصہ تھا، بلکہ اب یہ پریشانی بھی لاحق ہو گئی کہ ان کا خالہ زاد بھائی اسد اور مصعب چند نو مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ کے باغ میں بیٹھ کر قبیلے کے افراد سے بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی سرگرمیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے سے کم درجے کے سردار اسید کے پاس گئے۔ سعد نے اسید سے کہا، ذرا ان 2 لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے علاقے میں گھس آئے ہیں اور ہمارے سادہ لوح بھائیوں کو بے وقوف بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اپنے مرحوم بھائی حضرت ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ رہا تھا، جو یثرب کے پہلے فرد تھے۔
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ سعد نے کہا، جاؤ اور جا کر ان کو نکال باہر کرو، ان پر واضح کر دو کہ آئندہ ہمارے علاقے میں نہ آئیں۔ اسد اگر میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ زحمت نہ دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری والدہ کی بہن کا بیٹا ہے اور میں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ خیر دوستو، اس نے نیزہ ہاتھ میں اٹھایا اور جا کر ان دونوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چہرے کو سخت بنا کر اور دہشت ناک انداز اپنا کر کہا، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا اس لیے کہ ہمارے ناسمجھ بھائیوں کو بے وقوف بنا سکو؟ اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو ہم سے دور ہو جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور نہایت نرمی سے فرمایا، کیوں نہ آپ بھی یہاں تشریف رکھیں اور ہماری گفتگو سنیں؟ اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے، ورنہ یہاں سے چلے جائیے۔ اس نے بولا، بات تو انصاف کی ہے۔ اسید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی شخصیت، چہرہ اور انداز و اطوار بہت پسند آئے۔ اس نے اپنا نیزہ زمین پر رکھ دیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بارے میں گفتگو فرمائی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اسید کے چہرے سے غصے کے آثار ختم ہو گئے اور اس کا رنگ بدل گیا، یہاں تک کہ مجلس میں موجود سب نے محسوس کیا کہ اسلام کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو گیا ہے اور اس کی نرمی اس کی زبان کھولنے سے پہلے ہی نمایاں ہو چکی ہے۔ اسید بولا، یہ الفاظ کتنے اعلیٰ ہیں اور ان میں کتنا حسن ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلام ابھی ختم ہی کیا تھا کہ اسید نے سوال کیا، اگر کوئی شخص اس دین میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے سر سے پاؤں تک پانی سے غسل کرنا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی دھو کر پاک کرے۔ اس کے بعد نماز پڑھے۔ جس جگہ وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں باغ میں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اسید نے غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے اور زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز کی تعلیم دی۔ انہوں نے نماز ادا کی اور کہا، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہاری پیروی کر لے تو بغیر کسی محنت کے اس قبیلے کا ہر فرد اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس گئے اور ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ان کا انداز بدل چکا ہے۔ سعد بولا، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے ان دونوں سے گفتگو کی اور واللہ مجھے تو ان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ سلسلہ ختم کر دو اور انہوں نے کہا، جیسا تم چاہتے ہو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ سعد بولے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور باغ کی طرف چل دیے جہاں وہ لوگ اطمینان سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسید نے رشتہ داری کا بیجا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سعد سے بھی اسی نرمی اور حکمت سے گفتگو کی اور سعد کو بات سننے پر آمادہ کر لیا۔ پہلے کی طرح وہی نتیجہ نکلا اور سعد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر چکے تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے افراد کے ساتھ اپنے قبیلے اجتماع میں گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا، تم لوگوں کے درمیان میرا کیا مرتبہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں اور قابل اطاعت ہیں اور آپ کا فیصلہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی سرداری ہمارے حق میں بہت مفید ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ دوستو، رات ہونے تک قبیلے میں کوئی بھی ایسا شخص نہ بچا جس نے ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تقریباً 11 ماہ تک رہا۔ اس عرصے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔